بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے علماء حق اہل السنت والجماعت اور اکابرین کے بارے میں طرح طرح سے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں اس کی وجہ سے دین و ایمان سے دور نہ ہو جاؤں، اس لیے بدگمانی سے بچنے اور تعلق بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ حالات میں اور تمام حالات میں علماء حق اہل السنت والجماعت ہی تو مسلمانوں کے ماوا و ملجا رہے ہیں۔ انہی کی برکت سے دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، انہی کی برکت سے جو کچھ خیر نظر آ رہا ہے وہ سب ہے۔ اب کس بنیاد پر ان سے بدگمانی ہو رہی ہے؟ ان سے تو حسن ظن ہونا چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی اپنے ذہن میں کچھ چیزیں طے کرتا ہے کہ بزرگوں اور علماء کو ایسا ہونا چاہیے یا ان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاہ رہا ہے ویسا وہ نہیں کر رہے ہوں، تو پھر بدگمانی ہوتی ہے۔ تو یہ طے کر لینا تو ہماری غلطی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہمارے استاد حضرت قاری امیر حسن صاحب، جو ان کے خلیفہ بھی تھے نور اللہ مرقدہ، فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کو آنا تھا، وہ صاحب نہیں آئے اور وہ عالم تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ حال ہو گیا ہے کہ علماء بھی وعدہ وفا نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی علماء بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ ایک امکان ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہو، جان بوجھ کر کہا تو تھا کہ آؤں گا، نہیں آئے، یہ ایک امکان ہے۔ اور ایک امکان یہ ہے کہ ان کی صحت ناساز ہو گئی ہو، ایک امکان یہ ہے کہ وہ گھر سے چلے تھے ہوں، کوئی ٹھوکر لگ گئی ہو جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا ہو، ایک امکان یہ ہے کہ راستے میں سواری خراب ہو گئی ہوگی، ایک امکان یہ ہے کہ اہلیہ کو کوئی دواخانہ لے جانا پڑا ہوگا، ایک امکان یہ ہے کہ آنکھ لگ گئی ہوگی اور وہ جاگنے نہیں پائے ہوں گے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 امکانات بیان کیے کہ یہ بھی امکان ہے، یہ بھی امکان ہے، یہ بھی امکان ہے، اور ایک امکان یہ ہے کہ جان بوجھ کے وعدہ خلافی کی ہوگی۔ تو یہ سب چھوڑ کر یہی ایک آپ کیوں سوچتے ہیں؟ یعنی وہ سب دوسرے امکانات پہ کیوں نہیں نظر جاتی آپ کی؟ تو اصل مرض یہ ہے کہ بھائی ہمیں بدگمانی کا مرض ہے، تب ہمارا حال یہ ہوگا کہ کسی بھی آدمی کے لیے کوئی بہتر تعویل کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اپنے معاملے میں ہر برائی گناہوں کی تک تعویل کر لیں گے کوئی، لیکن دوسرے کے بیچارے کے امکانات موجود ہیں اور کسی امکان کے ذریعے اس سے حسن ظن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سائل فکر مند ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو علاج یہی ہے کہ حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن ظن حدیث کے مطابق حسن عبادت ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، مسلمان سے اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت ہے۔ ہم سے کیا عبادتیں ہوتی ہیں؟ یہی ایک عبادت کر لو بیٹھے بیٹھائے کہ اچھا گمان کر لو اور اچھی عبادت اللہ کے ہاں پیش کر دو۔
جب حضور نے ہمارے اس کو اچھی عبادت کہا تو اور کیا اچھی عبادت کرے گی؟ جو کچھ عبادتیں کر رہے ہیں وہ کوئی اچھی تو کر نہیں پا رہے ہیں۔ اگر کسی سے حسن ظن کر لیں گے تو اچھی عبادت ہو جائے گی نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے سامنے اچھی عبادت پیش کر سکتے ہیں، پیش کرنے کے قابل ہو جائے گی، اس لیے حسن ظن کر لیجیے۔ دوسرے یہ کہ سوء ظن کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ان بعض الظن اسم، بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ ہیں۔ جب گناہ ہے تو جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہی کیا کم ہے کہ بیٹھے بیٹھے گناہ بڑھاتے رہیں لوگوں کے بارے میں غلط سوچ کے۔ لہٰذا اتنے گناہ تو کم کر لو، اپنے اعمال نامے میں گناہ کم کرنے کے لیے بدگمانی کے بجائے حسن ظن کر لو۔ اور حضرت فرماتے تھے اور آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے کہ دیکھو بدگمانی کو ثابت کرنا پڑے گا قیامت کے دن، اور نہیں ثابت کرو گے تو گناہ ہوگا، سزا ملے گی اس کی۔ ثابت کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں ثابت کرو گے تو گناہ ہوگا۔ اور حسن ظن کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا، اجر ملے گا، بغیر ثابت کرے اجر ملے گا۔ اور بدگمانی کو ثابت کرنا پڑے گا، ثابت نہ ہو تو سزا ملے گی۔ تو جو پھگٹ میں بغیر کسی ثبوت کے ثواب مل رہا ہے وہ کمانا چاہیے، یا اپنے اوپر ثبوت کا بار اٹھانا چاہیے؟ بہرحال کسی بھی اعتبار سے سوچ لیا کریں، غور کر لیا کریں، بار بار سوچ لیں۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، حضور علیہ السلام نے ہمیں رکنے کے لیے کہا ہے، بس نبی کا حکم سمجھ کر رک جائیں، دھیرے دھیرے عادت ڈال لیا کریں۔ اب عادتاً ہم کو کسی کے بھی بارے میں بدگمانی ہو جائے تو ہو جانے کے بعد بھی اس کی اصلاح کر لو۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک شخص نے بدگمانی کی، حضرت شیخ نے حسن ظن کے اتنے امکانات بیان کر دی، تو ایسا کر لیں، بعد میں کر لیں، اور پھر سب اچھی تعویلات کے ذریعے، حسن تعویل کے ذریعے ذہن کو صاف کر لیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں جن کے بارے میں، اور یہ تو سب کے واسطے ہے، اکابر اور علماء اور بزرگان دین اور اہل حق، اہل السنت والجماعت، ان کے بارے میں تو ہم کو ویسے بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہو کہ ان لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو اگر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھا ہو تو یہ ہمارا اعتقاد ہی غلط ہے۔ معصوم عن الخطا تو صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، اس لیے ہم نے ایسا سوچا ہی کیوں کہ ان لوگوں سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب غلطی ہو گئی تو بدگمانی ہو رہی، ایسا سوچنا ہی چاہیے۔ مجلس میں آتا ہوں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، مگر کبھی آنا مشکل ہوتا ہے، اور گناہوں پر خاص طور سے بد نظری جرت ہو جاتی ہے، تو کیا ہر ماہ حتی الوسع آنے کی کوشش کرنا ہی ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آتا ہوں تو نفع ہوتا ہے، اور یہ نفع دینی ہے، اس نفع دینی کو حاصل کرنے میں کوئی شرعی مانع نہ ہو، تو پھر اس میں سوال کیا کرنا ہے کہ آنا ہی چاہیے، جبکہ اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور نہیں آتے ہیں تو آہستہ آہستہ بدگمانی، بد نگاہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں تو جس چیز میں ہمارے دین کی حفاظت ہے اس چیز کے بارے میں ہم سے کیا پوچھنا ہے؟ ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے مجھے نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کچھ دن تک اثر رہتا ہے، اس کا برکت چلتی رہتی ہے، تو اس کی تو ہم کو ضرورت ہے نا اپنے ایمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے، اس لیے آنا ہی چاہیے۔ البتہ اہل حقوق کے حقوق مانع ہو جائیں تو پھر مشورہ کر کے، ضروری نہیں ہے کہ وہ واجبات میں سے تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ مقدمہ مقصود ہوتا ہے،
جو چیز ذریعہ ہے ہمارے مقصد کے پورا ہونے کا، وہ ذریعہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے اصلاً مقصود تو نماز ہے، لیکن وضو اس لیے مقصود ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے نماز بھی مقصود ہوگی۔ تو عبادات غیر مقصودہ میں سے ہو کر پھر بھی ضروری ہے ہمارے واسطے۔ اسی طریقے سے مجالس میں شرکت عبادات غیر مقصودہ میں سے ہو کر مقصود اس لیے ہے کہ وہ سبب و ذریعہ ہے ہمارے دین پہ ثبات کا، ہمارے دین پر جمنے کا۔ ہاں کبھی کوئی حق اہل حق کا، یعنی بیوی کا، بچوں کا، اپنی ذات کا، اس سے اہم سامنے آ جائے تو اہم کو اہمیت دینا، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ کبر غرور اپنے اندر ہے، اسے کیسے جانا جائے؟ کبر غرور اپنے اندر ہے، اسے کیسے جانا جائے؟ چند علامات اور نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ کبر اور غرور کا اپنے اندر ہونا حدیث شریف میں موجود ہے علامت۔ جیسے کچھ صحابہ نے حضور علیہ السلام نے کبر کی مذمت بیان کی تو کہا ہم بازار جاتے ہیں، کوئی جوتا اچھا لگتا ہے، کوئی چیز بڑھیا نظر آتی ہے تو ہم اسے خریدتے ہیں، اسے لاتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کیا اپنے دل میں آنے والی ایسی تمنائیں، جائز خواہشات، یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جی نہیں، یہ تو تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات سامنے آئے تو قبول کرنے میں ٹال مٹول کرنا، ہیلا بہانہ کرنا۔ کوئی غلطی بتا دیا تو اب خامخواہ کی تعویلات کر رہے ہیں، اس کے بجائے یہ کہہ دے آدمی کہ ہاں بھائی غلطی ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شکریہ۔ یہ تواضع کی علامت ہے۔ ہاں واقعتاً اس نے غلط بتایا ہے، وہ غلط سمجھ رہا ہے تو اس کے غلط کو صحیح کر دینا، صحیح بات بتا دینا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کوئی غلطی پر ٹوکے تو دل میں یہ آنا کہ صاحب یہ کون مجھے بولنے والا، اس کو کیا ضرورت ہے مجھے ٹوکنے کی؟ تو یہ بطر الحق ہے، یعنی حق سامنے آئے تو قبول کرنے میں شان بیچ میں آ جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، ناگواری نہیں ہوتی ہے، تو اعتراض کرنے والا غلط بول رہا ہے تو صحیح کر دیجئے آپ، وہ ہم پر کوئی تہمت لگا رہا ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، بتا دیجئے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کون بولا؟ یہ کون مرغ بولنے والا؟ شاگرد کیسا بول دیا؟ مرید کیسے ٹوک دیا؟ اور یہ کیسے بتا دیا؟ ناگواری ہو رہی ہے۔ یہ ناگواری اندر کبر موجود ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اس کی ایک ظاہری علامت سی ہوتی ہے کہ ناگواری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ جلدی سے قبول کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بھئی ایک آدمی ہمارے بارے میں کوئی بات بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ دوسرے غمط الناس، اپنے علاوہ لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اپنے سے حقیر سمجھنا۔ یہ تو لوگوں کو حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو بڑا نہ سمجھے۔ جو چیزوں میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ کہیں ہم لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے، اپنے تعامل، طرز عمل، اپنی زندگی کے دوران میں آدمی دیکھتا رہے، نظر رکھا ہوا رہے۔ اگر ایسی چیز پیش آ رہی ہے تو فکر مند ہو جائے کہ بھائی کبر ہمارے اندر موجود ہے، یہ اس کے لیے فکر مند ہو جائے۔ اسی طریقے سے حق کو قبول کرنے کے وقت بھی اپنے احوال پر نظر رکھا ہوا رہے۔ کوئی آدمی کوئی غلطی بتائے تو قبول کرنے میں ابا و انکار تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس کی فکر کرے، اور اگر نہیں ہے تو یہ۔ اسی طریقے سے
بسا اوقات آدمی تواضع اور عجز کی باتیں تو کرتا ہے لیکن تواضع ہوتی نہیں اس کے اندر. اس کی علامت ہمارے استاد حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی تھی ایک دفعہ کہ ہم غور کریں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ارے میں کیا ہوں، بہت حقیر فقیر آدمی ہوں بھائی، اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہے. تو ہم سوچیں کہ کوئی محلے کا آدمی ہم جا رہے ہوں اور اس وقت میں کہیں کہ اللہ کا گناہ گار بندہ ہے، تو ہمیں اچھا لگے گا؟ ہم اس کو سچ سمجھیں گے یا ہم کو تکلیف ہوگی دوسرے کے بولنے سے؟ اگر دوسرے کے بولنے سے ہمیں تکلیف ہوگی تو ہمارا بولنا وہ تواضع نہیں ہے، وہ بھی کبر ہی ہے، وہ بھی کبر ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا تھا گھر، راستے میں خانقاہ سے گھر میں فاصلہ تھا، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت صاحب اولاد نہیں تھے، بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے، وہاں کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے محلے کے. تو حضرت نے جا کر کے ایک بچے کے سر پہ سے ٹوپی نکال لی چلتے چلتے اور خاموش چلے گئے. اور بچہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اللہ کرے ابا جان مر جائیں. بچے محلے کے ابا جان کہتے تھے، تو کہا کہ اللہ کرے ابا جان مر جائیں. تو حضرت نے اس کو دے دیا، ٹوپی تو دے دی، ویسے ہی چھیڑنا چاہا تھا بچوں کو، دے دی. لیکن فرمایا میں نے اپنے قلب میں غور کیا کہ یہ بات مجھے چبھی تو نہیں گئی، یہ بری تو نہیں لگے گی بچے کی یہ بات. تو میں نے محسوس کیا کہ بری نہیں لگی مجھے، اس لیے کہ اس نے اللہ سے ملنے کی دعا دی ہے، اس لیے بری نہیں لگی مجھے. تو پھر اطمینان ہوا کہ استکبار نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. یوں اپنے کو موقع موقع پہ خود ہی پر رکھ لے آدمی. ایک آدمی نے حوض پہ آ کے جو بھنگی آتا تھا بیت الخلاء دھونے کے لیے، وہ بھنگی بیت الخلاء دھو لیا، سب کام کر لیا، حوض پہ آ کے منہ ہاتھ دھو لیے، اپنے کو پاک صاف کر لیا، اور جو کوزے رکھے ہوئے تھے پانی پینے کی کلیا وہ لے کر کے پینے کے پانی میں پانی بھی پیا، پانی پی کے وہاں رکھ کے چلا گیا. حضرت سیدری میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے تھے تو اٹھ کے گئے اور اٹھ کے جا کر کے اس کلیا میں جو بچا ہوا پانی تھا وہ پی لیا، اور اس کے بعد آ کے بیٹھے. بعد میں کسی وقت فرمایا کہ بھنگی حقیر آدمی ہے اور جس کی کوئی سماج میں وقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے. میرے دل میں آیا کہ کہیں تو اس کو حقیر تو نہیں سمجھتا ہے، تو نہیں سمجھتا ہے. تو میں نے اپنے نفس سے کہا اگر ایسا ہے تو ذرا اس کا جھوٹا پی کے بتا دے مجھے. تو جا کے اس کا جھوٹا پی لیا جا کر. تو یوں اپنے آپ کو مختلف مواقع پر پرکھ کے دیکھ لینا چاہیے. خواہ اپنے کو متکبر سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے محفوظ رکھا الحمدللہ، علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، کتاب و سنت سامنے ہوتی ہیں جن لوگوں کے بطور خاص، ان کو تو مذمت معلوم ہوتی ہے، لیکن تعامل میں ایسی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، دھیان نہیں جاتا ہے. حالانکہ اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ تکبر ہے تو کبھی نہ کریں، کیونکہ نہیں کرتے، تکبر کی مذمت سے واقف ہے. تو تعامل میں پہچاننے کی ایسی کچھ چیزیں ہیں جو سماج میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں پہچاننا چاہیے. بیوی خفا ہو گئی، ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی حضرت عمر نے اہلیہ سے کہا کہ جواب دیتی ہو مجھے. تو اتنا کیوں برا مان رہے ہیں آپ؟ ان کی اہلیہ نے پہلے تو جواب دے دیا ان کو کسی بات کا. یعنی جواب دینا مطلب جیسا نہیں دینا چاہیے شوہر کو، ایسا سا جواب دے دیا، ٹکا سا جواب. خفگی ظاہر ہوئی تو خود ہی پوچھتی ہیں کہ اتنا کیوں برا مانتے ہیں آپ؟ ایسی چوٹ تو ازواج مطہرات بھی کر لیا کرتی تھیں. تو خاموش ہو گئے اور فرمایا جب ان کو حضور نے برداشت کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے ہمارے نبی کی. پھر نہیں کبھی برا مانا ایسا. تو حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات گستاخی و بدتمیزی کرتی تھی، ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ان کا معاملہ حضور علیہ السلام کے ساتھ زن و شو کا ہوتا تھا.
ایک حیثیت ان دونوں کی نبی اور امتی کی تھی، اس میں تو کوئی احترام کی کمی وہ نہیں کرتے تھے، حد درجہ بلکہ مثالی عظمت و احترام تھا ان کے پاس۔ لیکن میاں بیوی بھی تو تھے، تو میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے بیویوں کو شوہر پر جو ناز کرنے کا حق ہے ازواج مطہرات بھی کرتی تھیں، ایسا احادیث سے ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو نظر انداز کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کا حق تھا، اسے نظر انداز کرتے تھے۔ لیکن بدتمیزی جس کو کہتے ہیں وہ تو خیر ازواج مطہرات سے تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ بیوی ہونے کی حیثیت سے، نہ امتی ہونے کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سامنے رکھیں، اپنے بزرگوں کے تعامل کو سامنے رکھیں، ان کا عمل کیسا تھا۔ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی رقیق القلب اور بہت ہی نرم مزاج بزرگ تھے۔ تو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ اہل اللہ کے پاس خود بخود بھی خادم بن جاتے ہیں، وہ خدمت کرتے کرتے وہی خادم بن جاتے ہیں ان کی۔ کچھ بچے جو ہیں ان کی شفقتوں کا فائدہ اٹھا کر انہی کی زیر کفالت ہو جاتے ہیں ایسے۔ تو ایک طالب علم تھے، وہ حضرت کے گھر میں جاتے تھے، کچھ خدمت کر لیتے تھے، حضرت بھی ان کی بڑی نگہداشت اور دیکھ بھال ضروریات کا خیال کرتے تھے۔ اور ہوتے ہوتے اس کو اتنا ناز ہو گیا کہ خانقاہ کے دروازے پہ آ کے کھڑا، عصر کے بعد مجلس چل رہی ہے، اب کہنے لگا کہ حضرت میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، آپ کو خیال بھی نہیں آتا، آپ کو فکر بھی نہیں ہوتی دلانے کی۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی کب ٹوٹ گئی؟ تو وہیں کھڑے کھڑے اس نے کہا کہ کل ہی ٹوٹ گئی تھی میری جوتی۔ تو پھر کل سے اب تک کیا کیا؟ کہا ایسے ہی چل رہے ہیں ننگے پیر۔ کہ یہ تمہارا جوتا سل سکتا ہے کہ نہیں سل سکتا ہے؟ اگر سل سکتا ہے تو سلوا دیں گے، نہیں سل سکتا ہے تو دوسرا دلوا دیں گے، سل سکتا ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ مجھے کیا معلوم، آپ ہی جانیں۔ تو کہا دکھا بھائی، تو کہا یہ پڑی ہے میری چپل یہاں پر، ایسے بات کر رہا ہے حضرت سے۔ اور لوگ بیٹھے ہیں مریدین، اور کہاں کہاں سے آتے تھے، 8-8 10-10 ملکوں سے لوگ آ کر حضرت کی خانقاہ میں رہتے تھے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ذرا اٹھا کے دکھا دے مجھے۔ تو چپل اٹھا کے دکھا دے، کہا سلوا دیں گے، یہ بن سکتی ہے، اسے بنوا دیں گے تمہاری چپل، لیکن اس پر نہ کسی دوسرے کو گرفت پکڑ کرنے دی، نہ خود کچھ کہا۔ کیا چیز ہے؟ مقام اتنا بڑا تھا کہ ایک طالب علم سے زبان سے حضرت کے نکل گیا کہ بھائی بس، تو بھائی اب یہ پڑھ چکا، بس اسی دن بیمار ہوا اور اسی دن جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو مقام اتنا اونچا تھا کہ زبان سے کچھ نکل جائے تو وہ بھی مقبول و معتبر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لیکن شفقت کا یہ حال تھا کہ اپنی زبان سے کتنی، ایک طالب علم ہو کر اتنا کچھ کرے۔ اب تو ہم ایسا اپنی اولاد سے بھی برداشت نہیں کرتے، وہ تو پتہ نہیں کس کا بچہ تھا۔ تو بہت سے مواقع ہیں جہاں آدمی اپنے کو دیکھ سکتا ہے، عمل میں دیکھے، تعامل میں دیکھے، اور اہل اللہ اور بزرگان دین کی زندگی میں دیکھے، تو اس سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اب اس میں فرق کرنا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا تعلیم و تربیت کے لیے بھی کچھ نہ کہا جائے؟ تعلیم و تربیت کے لیے تو کہنا چاہیے، اس میں غرور کیا ہے، اس میں استکبار کیا ہے، اس میں خیر خواہی اور نصح ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹوں کے بتانے پر، ہم عمروں کے بتانے پر ناگواری محسوس کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پھر یہ عادت ہو جاتی ہے کہ بڑوں کا بولنا بھی ناگوار ہو جاتا ہے، اس سے بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان علامتوں میں اس کو پہچانا ہے، بالخصوص جو نبی نے بتا دی ہے، بطر الحق و غمت الناس، اس کو
اب اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے رہنا اللہ نے دیا ہے، یہ کوئی تکبر نہیں، بس اس میں نیت یہ کر لے کہ میں اللہ کو اچھا لگوں، ان کی دی ہوئی نعمتیں برت کر ان کو خوش کر دوں، بس یہ نیت ہو، دوسری نیت ریاکاری اور دکھاوے کی نہ ہو، بس یہ ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اپنے اندر کبر ہے تو اسے دور کرنے کا علاج اور طریقہ بتائیں۔ اپنے اندر کبر ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہے یا کچھ علامات قیاس سے ہم اپنے کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ نمبر 1 اپنے آپ کی حقیقت پر غور کریں اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور کریں کہ بھئی اگر میرے اندر کوئی کمال بھی ہے۔ کبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے کو جس وقت کا اہل سمجھتا ہے اس وقت کا معاملہ کیا جائے اس سے، تو یہ سوچے کہ بھئی اگر میں کسی وقت کا اہل بھی ہوں تو اس میں میرا ذاتی کمال کیا ہے، ذاتی کمال کیا ہے، میرا دین ہے کسی کی، کسی اور کی دین پر مجھے غرور کرنے کا کیا حق حاصل ہوتا ہے، اس پر بار بار غور کرنا، ایسے مواقع پر بطور خاص غور کر لینا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہے کسی سخی داتا کے رحم و کرم پہ پل رہا ہو اور وہ اس کو دیتا رہتا ہو اور وہ خود لولا لنگڑا ایسا ہی پڑا ہوا آدمی ہو، کمانے کے قابل نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اور ایک سخی اس کو دیتا رہتا ہے اور اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھے حالت میں رکھتا ہے، تو وہ یہی سوچے گا کہ بھائی میرا کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے، جو کچھ بھی ہے فلاں کا صدقہ ہے، فلاں کی عطا ہے، میرا کیا ہے، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ کچھ کما سکوں، 2 ہاتھ نہیں، 2 پیر نہیں، تو کیا کر سکتا ہوں میں۔ اسی طریقے سے ہم غور کریں، ہمارے پاس ذاتی کوئی صلاحیت نہیں، جو کچھ ہے عطا الہی ہے، اور جب عطا الہی ہے تو کسی سخی کے بلبوتے پہ ہم اس کی تو تعریف کر سکتے ہیں، خود کیا ناز کر سکتے ہیں، ہم کیا ناز کریں اپنی کسی کمال پر، ہر کمال اللہ کی عطا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو بعد والا حال ہے یہ مشرکین کا ہے، مومنین کا حال یہ ہے فمن اللہ کے استحضار سے ہے، وہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، اس کا استحضار ہے، اس استحضار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ وہ جرأت کبھی نہیں کرتی۔ تو اس کو بار بار سوچتے رہنا ہے، اور اہل تواضع کی صحبت ہر صفت کو سیکھنے کے لیے اس صفت کے کاملین کی صحبت نہایت مفید و مؤثر ہوا کرتی ہے۔ بندہ صبح سے شام تک بچوں کو مکتب میں اور مدرسے میں پڑھا کر تھک جاتا ہے، دل میں بہت ارادہ ہوتا ہے کہ چاش، اشراق، تہجد، اوابین، نوافل پڑھوں، مگر نہیں کر پاتا، اور ہر دن ایک داعیہ کرتا ہوں کہ آج 3 پارے پڑھ لوں، ذکر درود شریف کو زیادہ پڑھوں، مگر نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھو بچوں کو جو مکتب پڑھا رہے ہو اور وہ اس میں کافی وقت لگ رہا ہے، صبح سے شام تک اس میں مصروف رہتے ہو، تو اسی کو نیت کرو کہ یہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب پڑھا رہا ہوں، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں، میں ان کے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کا کام کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میری مغفرت ہو جائے، بس یہ نیت کرو، اور اس نیت سے کرو۔ لیکن جو کرنے کے ہمارے ذمے کام ہیں ان کی مقدار چاہے کم کر لو مگر کرتے رہو۔ مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے، مکتب پڑھا رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو بھائی پاؤ پارا تو پڑھ سکتا ہے، کبھی پڑھ لے گا، آرام سے پڑھ لے گا، پاؤ پارا تلاوت، پاؤ پارا کر لو، 2 رکوع کر لو۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزر جائے جس میں ہم نے کچھ بھی قرآن نہ پڑھا ہو، ایسا نہ گزر جائے، بس اتنا تو کر لو شخصی عمل کے طور پر۔ اور وہ جو عمل کر رہے ہو بچے کو پڑھانے، اس میں بھی کتنا قرآن ہو جا رہا ہے، کتنا قرآن سن رہے ہو، کتنا قرآن پڑھا رہے ہو، انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے ہاں عبادت ہے، معتبر ہے، کار ثواب ہے۔ لیکن دین کی خدمت میں جو لوگ محصور اور محبوس ہیں، ٹائم بہت زیادہ اس میں لگ جا رہا ہے،
تو پہلا کام یہ ہے کہ اس پورے کام کو استحضار کے ساتھ اللہ کے لیے کرو تاکہ وہ خود عبادت بن جائے، اور بار بار نیت کو درست کرتے رہو، تصحیح نیت کرتے رہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے اخلاص تو بڑوں بڑوں کو بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد ملا ہے۔ ہم تصحیح نیت کر لیں، ہم اتنا کر لیں کہ ہم اپنی نیت صحیح کر لیں، بس صحیح نیت کر کے جو کام کیا جائے گا وہ نیت مسلسل کام کے ختم ہونے تک ہمارے کام کو اللہ کے لیے بنا دے گی۔ بیچ میں اگر بری نیت ہوئی، ریاکاری آئی، تو پھر تصحیح نیت کرو۔ اگر ریاکاری نہیں آئی تو یہی نیت اختتام تک چلے گی۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی نیت باندھی 2 رکعت کی، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، بس نیت باندھ لی۔ اب اگر کوئی دوسرا خیال نہیں آیا تو سلام پھیرنے تک یہی نیت للہیت کو برقرار رکھے گی۔ اگر بیچ میں خیال آیا کہ کوئی دیکھ لے مجھے نماز پڑھتا ہوا، تو پھر وہاں صحیح کر لو۔ تو یہ تصحیح کرنا، تصحیح کرتے جانا نیت کی۔ ہم لوگوں کے لیے تو عمل کو مقبول بنانے کو تصحیح نیت بھی کافی ہے۔ اسی کی برکت سے دھیرے دھیرے مقام اخلاص و للہیت بھی حاصل ہو جائے گا آدمی کو۔ تو ایسا کر لو، تھوڑا ذکر کر لو، پورا معمول نہیں کر سکتے، اور اشراق، چاشت، اوابین، تہجد سب نہیں پڑھ سکتے، ایک آدھ کوئی نفل پڑھ لو، کیونکہ نفل قربت الہی کا وسیلہ ہے۔ اس لیے تھوڑا تو کوئی ایک تو رہو، اپنے اعمال نامے میں ایک آدھ تو رکھو۔ نماز، فرض نماز، سنن مؤکدہ اور واجب الوتر، یہ کمپلسری کورس ہے جس میں ڈنڈی مارنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے ہم کو، تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی، مغفرت کے واسطے، بخشش کے واسطے، نہیں تو پکڑ بھی آ جائیں گے۔ تو یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ایک آدھ کام ایسا بھی کرو جو ہمارے ذمے نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے مولا ہیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے ذمے نہیں، اللہ نے فرضاً نہیں کیا ہمارے ذمے، ایسا ایک آدھ کرو۔ تو ایک نفل کوئی پڑھ لو، کوئی سی نفل پڑھ لو، مغرب بعد مکتب رہتا ہے، اوابین نہ پڑھو، چاشت کے دو مکتبوں کے بیچ میں 2 رکعت نماز کہیں بھی پڑھ سکتے، 4 رکعت نماز وضو بنائی، جلدی جلدی سے مختصر سے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ لو، چاشت ہو جائے گی، بہت بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے چاشت کی نماز کا۔ ایک نفل آ گیا زندگی میں، یا صبح اشراق پڑھ لو، یا یہ کہ سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو ہمت ہو جائے اتنی نفل پڑھ لو۔ بہرحال نفل کا خانہ خالی نہ چلے، اس کی کوشش ہر مسلمان، ہر سالک، ہر اپنی تربیت کا خواہش مند کرے۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ یہ لازمی کورس ہے جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ تو کرنا ہے بھائی، لیکن اس سے ہٹ کر وہ جو اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیا، یہ بتانے کے واسطے کہ مجھے آپ کو خوش کرنے کا بہت شوق ہے، ایک تو کر لو، کوئی سا ایک کر لو، جو سہولت سے ہو سکے وہ کر لو۔ تھوڑی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی اور سر و مناجات کے خاطر اس نیت سے کر لو، تھوڑی تلاوت، باقی چلتے پھرتے کر لو۔ اگر حافظ نہیں بھی ہیں تو جب موقع ملے تو 4 10 منٹ 5 منٹ تو کتنے بھی مصروف آدمی کو خالی مل جاتی، تو اس میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، یہی نیت کر لو کہ اللہ پاک زیادہ قرآن تو نہیں پڑھ پا رہا ہوں، لیکن آپ کے حبیب نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پر ایک کلام پاک کا اجر بتایا ہے، لہٰذا میں اتنا پڑھ لے رہا ہوں۔ پڑھ لو نا۔ ہمارے سالکین میں، ساتھیوں میں ایک صاحب سے کل میری بات ہوئی تھی، فون پر بات ہو رہی تھی، طبیعت ناساز تھی، صحت کو پوچھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو طبیعت ایسی ہو گئی ہے، میرا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید سے زیادہ کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ ایک بیٹی ہے ان کی، کہیں باہر رہتی ہے، تو کہتے ہیں کہ تلاوت کے دوران بیٹی کا فون آتا ہے تو بھی ناگواری ہوتی ہے کہ بھئی قرآن کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے، پڑھنے کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے، ایسے ناگواری ہوتی ہے۔ اور ہر مہینہ 8 قرآن مجید مکمل پڑھ لے رہا ہوں میں،
اور پھر بال بچے والے ہیں، نانا دادا بن گئے ہیں، کام بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، معاشی پریشانیاں بھی ہیں، سب ہیں اپنے ساتھ لگے ہوئے، ہے نا؟ تو بھائی دیکھو، کرنا چاہنے والے کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ارادہ کرو، ہمت کرو، انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے میں جانا چاہے تو شیخ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ لینا ضروری تو کیا ہوتا، بلکہ نہ لینا بہتر ہے، نہ لینا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مثال کے طور پر گھروں میں آج کل جیسا ماحول ہے ہمارے ہندوستان کا، اگر بیٹا والد سے یہ کہے کہ میں، بچے بڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اپنی نوکری دور ہے، ملازمت دور ہے، میں وہیں کہیں گھر لے کے رہنا چاہ رہا ہوں، تو اجازت تو بخوشی دینا چاہیے، مگر فطرتاً تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بچہ اب چھوڑ کے جا رہا ہے، یعنی فطرتاً تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف شاگردوں سے بھی ہوتی ہے، مریدین سے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو کسی وجہ سے شیخ پر اعتماد نہ رہے، مناسبت نہ رہے، یا کسی وجہ سے استفادہ نہیں کر پا رہا ہے، جو بھی وجہ ہو، تو چینج کر لینے میں تو بالکل کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی حرج ہی نہیں، کر لے مگر اطلاع نہ کرے، خاموشی سے چینج کر لے، بس ایسا ہے، تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی ہمارا آدمی دوسری جگہ چلا گیا، یہ خیال نہ ہو ان کو، بس اس لیے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، نفسیات ہے۔ نفسیات سے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مشائخ کو غیر ارادی طور پر تکلیف پہنچے تو بھی انسداد فیض ہوتا ہے، تب بھی ہوتا ہے، فطرتاً ہوتا ہے۔ یہ اہل اللہ کے تجربے ہیں بھائی، ہم تو نقل کر رہے ہیں اسے، لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑی فراخ دلی سے، صاف، حضرت حکیم اختر صاحب نے، حضرت تھانوی نے، تمام اکابر نے بہت صاف یہ بات کہی ہے کہ بھائی جس کو جہاں سے مناسبت ہو وہیں سے استفادہ کرے، اس کی کوئی بات نہیں۔ حضرت حکیم صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ اس کی مجھے اطلاع کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس جہاں سے فیض ہوتا ہے کرو، اجارہ داری تو نہیں کسی کی، اس لیے جہاں سے ہمیں اپنا مقصد مل جائے، جس دکان سے ملے، یہ تھوڑی سوچے گا کہ صاحب ہمیشہ ہمارے محلے کے یہ صاحب سے لیتا ہوں، اب گئے پتہ چلا کہ شکر ختم ہو گئی، نہیں ہے تو اب دوسروں سے کیا لوں بھائی، برا مان لے گا، ایسا تھوڑی ہے، جا کے فوراً دوسری دکان سے لے لیتا ہے۔ اپنی ضرورت پوری ہونی چاہیے، جہاں سے پوری ہو جائے وہاں سے لے لینا چاہیے آدمی۔ ہماری طرف سے بھی سب کو اجازت ہے، اس میں کوئی تکلف کی بات ہی نہیں، مقصد کو سامنے رکھیں تو اس میں کوئی اب وہ کوئی جاہل لوگ ہوں گے جو مریدین اس لیے بناتے ہوں گے کہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو جائے، بھائی اس لیے بناتے ہوں گے، تو وہ لوگوں کو تو ہو سکتا ہے شکایت ہو جائے۔ ہمارے اسلاف و اکابر کو اس میں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ میں نماز پڑھاتا ہوں، اللہ نے اچھی آواز سے نوازا الحمدللہ۔ نماز میں قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اچھا لگے اور نماز میں دل لگے، لوگ تعریف کرے تو دل خوش ہوتا ہے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارا ایسا کرنا کیسا ہے؟ بس اتنا ہی ہے کہ جب یہ خیال آئے کہ میں بہت اچھا پڑھوں اور ذرا اور اچھا جمع کے پڑھوں، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچ لو تاکہ اللہ کو اچھا لگے، یہ سوچ لو تاکہ اللہ کو اچھا لگے، بس۔ اب اس کے بعد لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو لگنے دو، لوگ تعریف کرتے ہیں تو کرنے دو۔ لوگوں کا ہماری کسی خوبی کی تعریف کرنا اللہ کا نقد انعام ہے، اس لیے نقد انعام ہے، اس سے برا ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو نقصان سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو تو نبی نے انعام فرمایا اللہ تعالیٰ کا۔ لوگ اگر تعریف کرتے ہیں، ہاں اپنی حقیقت اپنے سامنے ہونی چاہیے، بس۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے اچھا پڑھنے پر مسلی اور دوسرے لوگ کہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے قرآن پڑھا بھائی، بہت خوشی ہوئی، تو یہ کسی کا خوشی کا اظہار کرنا نقد انعام ہے، لیکن اس سے بدمست نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں بس یہ کافی کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اچھی آواز دی، تو نے اچھا قرآن سکھایا، اور تیرے کرم سے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔
جیسے اگر کوئی آدمی کہے کہ ماشاءاللہ یہ کھڑکی بہت خوبصورت ہے، تو یہ تعریف کھڑکی کی ہوگی؟ کھڑکی تو ایک بے جان چیز ہے. یہ تعریف کھڑکی بنانے والی کی ہو جائے گی خود بخود. جس نے بنایا وہ بہت اچھا ہے، بڑا ماہر آدمی معلوم ہوتا ہے. آپ نے سامنے دیکھا کہ لکھا ہوا بھائی یہ تغرا بہت اچھا لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، تو یہ کیا وہ نقشے کی تعریف ہو گئی ہے؟ یہ نقشے کی نہیں ہوئی، یہ خود بخود اس کاتب کی ہوئی ہے جس نے یہ نقشہ تیار کیا ہے، بنایا ہے. لکھنے والے کی تعریف ہوگی. آپ جس چیز کی بھی تعریف کریں گے اس کے صانع کی تعریف ہوگی. پوری کائنات کا صانع و خالق اللہ تعالیٰ ہے. جب کوئی کسی کی تعریف کرے گا اس سے ٹکرا کے اللہ کے پاس چلی جائے گی، وہ مستحق نہیں ہے، اللہ کے پاس چلی جائے گی تعریف. بار بار دل میں یہ بات آتی ہے کہ تو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، کیسے پارسا بنے گا؟ کبھی کوئی دعا کے لیے کہتے ہیں یا بیمار کے لیے دعا کراتے ہیں، پانی پر دم کراتے ہیں یا فون کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو خیال آتا ہے تو کیا، تیری دعا کیا، تو بڑے گناہوں میں مبتلا ہے. بھائی ہم کبھی گناہوں میں مبتلا تھے ہوں گے یا اب بھی ہوں گے، لیکن مسلمان ہم سے حسن ظن کر کے ہم سے کوئی اچھی بات کی درخواست کرے تو دل میں تو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی ہے، اس لیے لوگ ہم سے عقیدت رکھتے ہیں. ان کی عقیدت کا ان کو فائدہ بھی پہنچے گا. پانی پہ دم کر دو، دعا کر دو. دعا کیا اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے رکھی ہے؟ دعا تو اللہ کافر کی بھی سنتا ہے. ہم تو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، گناہ گار ہیں، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا اللہ پاک؟ سب کی دعا سنتا ہے اللہ پاک. دعا قبول ہو جانا ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے. اس لیے اگر کوئی ہم سے کہے اپنی حالت پہ تو نظر رہے لیکن مایوسی کو قریب مت آنے دو. کہ بھئی یہ کہیں کہ تو کیا پارسا بنے گا؟ اب کیوں نہیں بنے گا؟ ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگوں کو اللہ نے پارسا بنا دیا. جب تاریخ بتاتی ہے، جب صحابہ کے حالات بتاتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، کتنے صحابہ کے دل دکھائے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے. بڑے بڑے اکابر صحابہ ایسے ہیں، ان میں سے کوئی بچا ہوگا جس کے قریبی رشتہ دار حضرت خالد ابن ولید کی زد میں نہ آیا ہو. لیکن جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، مسلمان ہونے کا ارادہ کیے، تو حضور نے خطبہ دیا مسلمانوں کو اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ خالد مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، اگر وہ آ کے مسلمان ہو جائیں تو میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں پرانی باتیں ان کے سامنے یاد نہ کرنا، دل دکھے گا اس کا. اس لیے پرانی باتیں یاد نہ کرنا کہ تم نے ہمارے ابا کو مار دیا تھا، تم نے ہمارے بیٹے کو مار دیا، یہ سب نہ بولنا ان کے سامنے، کیونکہ پرانی باتوں پہ ندامت ہو کر اس کا دل دکھے گا. اس لیے نہ ذکر کرو. جب حضور علیہ السلام نے ایک مشرک کو مسلمان ہو جانے کے بعد پرانی باتیں یاد دلا کر دل نہ دکھانے کے لیے کہا، ہم مومن ہیں، ہم اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے کیوں اپنے کو رنجیدہ کرتے ہیں؟ اپنے کو رنجیدہ مت کرو. اللہ رحیم و کریم ہے، جب ہم نے توبہ کر لی تو اس نے قبول کر لیا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے توبہ اس وقت تک ہی قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندے کو قبول ہونے کا یقین ہو. اگر وہ ڈاواڈول ہے تو نہیں قبول ہوتی اللہ کے پاس. یقین 100% یقین سے کہ میں جب توبہ کر رہا ہوں تو میں اللہ ضرور معاف کر دیا ہے، اس کا یقین ہو جانا چاہیے. جب معاف کر دیا تو اب اس کا رنج اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کا رنج مت اٹھاؤ، معاف کر دیا اللہ نے. بلکہ بدلت سیئاتکم حسنات فرمایا، میں تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دیا ہوں. تو یہ خوشی کی بات ہے. توبہ کر لینے کے بعد اپنے سابقہ گناہوں کو یاد دلانا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، یہ بھی نفس کی سازش ہے، اس لیے اسے چھوڑو. اللہ نے جب ہمیں راستہ دکھا دیا ہے الحمدللہ ہم اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہیں، اللہ کا کرم ہے. اس میں بڑھنے کی کوشش کرو، ترقی کی کوشش کرو، آگے بڑھتے چلے جاؤ. مقام مرتبہ مقصود نہ ہو، ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، ہمیں حضور کی زیارت ہونے لگے، ہمیں یہ ہو ہمیں یہ ہو. کسی مقام کا دعویٰ مت کرو، کسی مقام کو متعین بھی مت کرو. آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. اللہ کے قرب کی کوئی حد نہیں.
بڑھتے چلے جاؤ. یہ تو معمولی معمولی خوبیاں ہیں جس کو لوگوں نے اپنا مقصود بنایا اور اللہ کو مقصود بنانے کے راہ میں رکاوٹ کر لیا اس کو کہ صاحب ہم ایسے ہو جائیں، ہم ایسے ہو جائیں. وہ تو تم نے ہی طے کر لیا. اللہ کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے اللہ کو معلوم ہے. خود ہی ہم نے منزل بنا لی اپنی. کیوں بنا لی منزل اپنی؟ وہیں رک جاؤ گے. اس لیے کوئی منزل نہیں، سفر ہے بس، سفر 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 ہے اللہ تعالیٰ کے راستے. ماضی بعید کے خطاؤں سے توبہ کرنے کے بعد بھی دل ستاتا ہے کہ اب تو بڑا نیک بنا ہے، نیک لوگوں کی باتیں کرتا ہے. تو کتنا بھی نیک بنے مگر محشر میں کیا ہوگا؟ محشر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب آپ نے پکی توبہ کر لی تھی، سچی توبہ کر لی تھی، تو محشر میں نہ نکالا جائے گا نہ دکھایا جائے گا، کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا ہونے والا ہے محشر میں؟ کیوں محشر سے ڈر رہے ہو بھائی؟ اپنی توبہ کی قبولیت میں دل میں کالا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دال کا کالا نکال دو، ہمارے دل میں کچھ نہ رہے. یقین کرو محشر میں کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ نے توبہ قبول کر لی تو وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اسے ذلیل نہیں کرے گا قیامت کے دن. یہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، تائب اللہ کا حبیب ہے. اور کیا اللہ اپنے حبیب کو رسوا کرے گا؟ نہیں کرے گا. بھائی ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائیں، اس کی فکر میں لگو. اب پیچھے کی طرف مت دیکھو پلٹ کے، جو ہو گیا سو ہو گیا. تیری زندگی کی کارکردگی پیش کی جائے گی تو سب سے بے حیا کہہ کر پکاریں گے، سب بالکل غلط بات ہے. تائب کا کچھ نہیں پیش کرے گا بھائی اللہ تعالیٰ. ہاں بے توبہ مر جائے تو ہر گناہ کو لے کے حاضر ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے. تائب کا کچھ نہیں لائے گا اللہ، سب مٹا دے گا. یہاں تک کہ فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دے گا، نامہ اعمال میں سے بھی مٹا دے گا. پھر وہ نامہ اعمال میں مٹا دینے سے جو خالی جگہ ہے، یہ خالی جگہ سے خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں گناہ تھا میرا، تو وہ بھی بندے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہاں نیکیاں لکھوا دے گا اللہ تعالیٰ. کچھ نہیں ہے، بس یہ سب نفس کے دھوکے ہیں کہ ہمیں راہ خدا میں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، ترقی نہیں کرنا دینا چاہتا. اس وجہ سے ایسی باتوں سے مایوسی کے قریب مت جاؤ اور کبھی نڈر بھی نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے. آئندہ کے لیے ٹھیک چلنے کا ارادہ اور غلطی نہ ہونے کا فکر اور غم، اس کو لے کے چلو. آئندہ پھر ہو جائے غلطی پھر توبہ کرو. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھ، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑتے رہو، بس جوڑتے رہو. میں ایک مسجد کا امام ہوں. لوگ جب ڈاکٹر کے پاس علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں تو مجھ سے رجوع ہوتے ہیں. ان کے حالات سن کر ان کو عاملین کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. چند دنوں سے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں لوگوں کو غیر اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے ناراضگی کا توہین تو نہیں کر رہا ہوں. دیکھو رہنمائی کرنا چاہیے نا. جب ان لوگوں نے تدبیر ظاہری سب کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خارجی اثر ہو، اور اس خارجی اثر کا ان کو صرف واہمہ نہیں ہے، آپ بھی محسوس کر رہے ہو. تو آپ کسی کے ہاں اگر بھیجتے ہو تو بس اتنا خیال رکھو جس کے پاس بھیجتے ہو ان کے بارے میں یقینی علم ہو کہ وہ کوئی کام خلاف شرع نہیں کرتے، اس کا یقینی علم ہو. اگر اس کا یقینی علم ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں. یہ بھی ایک خیر خواہی ہے مسلمان کے ساتھ. اس کو غیر اللہ کی طرف بھیجنا، جیسے بھئی آپ کہیں کہ فلاں ارے آپ کے داڑھ میں درد ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، تو یہ کیا غیر اللہ کے پاس بھیجنا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک بھائی مسلمان کی مدد کر دینا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں. یہ کار خیر ہے اور النصح لاخی المسلم ہے. اللہ کے پاس، اللہ کے غیر کے پاس بھیجنا نہیں، اللہ کے غیر کے پاس ہی جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہیں جائیں گے آپریشن کرانے کے لیے، غیر اللہ کے پاس ہی جانا پڑے گا. اس واسطے اس میں وہم ہو گیا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. البتہ جہاں ہم بھیجتے ہوں اس کا تیقن حاصل ہونا ضروری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. اس کا تیقن یعنی ان کا عمل کا مسئلہ نہیں، وہ جو عملیات کرتے ہیں اس میں کوئی غلط کام نہ کرتے ہوں. اب شخصی زندگی میں ہر شخص خطاوار ہے، اس کا کچھ وہ نہیں ہے. ہم مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو شریعت پر چلانے کے لیے وقتاً فوقتاً بیانات سے، نصیحت سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے جب تک مکتب میں ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں. بعد مکتب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو
یقین نہیں ہوتا یہ ہمارے مکتب کے بچے ہیں، ان کو شریعت پر لانے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ جب وہ مکلف ہوں گے تب ان کو کام دے گا۔ وہ مکلف ہونے کے بعد بھی 20 سال کے بعد کام دے، 30 سال کے بعد کام دے، 50 سال کے بعد کام دے، داشتہ آید بکار، آپ نے جو دل میں دین کی باتیں ڈال دی ہیں کبھی کام آئیں گی۔ ہمارا کام ختم ہو گیا، ہمارا کام عمل کروانا نہیں ہے، ہمارا کام دین پہنچانا ہے آسان طریقے پر۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں پر تو کھول کر بات رکھ دینا ہے، بس کریں نہ کریں اس کا نبی ذمہ دار نہیں تو ہم کیا ذمہ دار ہیں۔ ہاں فطری طور پر ایک آدمی کسی چیز پہ محنت کرتا ہے اور اسے دیکھنے میں رائے گاہ محسوس ہوتی ہے تو ایک دکھ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا سکھا رہے ہیں ہم، بچے ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم نے سکھایا تھا، سیکھے تھے، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو ایک خیال آتا ضرور ہے دل میں کہ آدمی اپنی محنت کو رائے گاہ دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن اس سے تکلیف جب ہوگی جب آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ محنت رائے گاہ ہوئی، اور یہ غلط اعتقاد ہے۔ صحیح اعتقاد یہ ہے کہ وہ جو آپ نے سکھا دیا وہی محنت تھی، وہی کارآمد ہو گئی، آپ کے حق میں معتبر ہو گئی اللہ کے ہاں، اس کا کرنا نہ کرنا آپ کے محنت کا ثمرہ نہیں ہے۔ اس لیے اس طرف زیادہ دھیان نہ دیں کہ ہمارے سکھانے پر لوگ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے زیر تربیت ہوں، اپنے گھر کے بچے ہیں جو اپنے زیر، ان کو نگرانی کرتے رہیں، بولتے رہیں، ٹوکتے رہیں۔ ان بچوں کو بھی اگر کہیں دیکھا اور موقع ہو مناسب تو کہیں کہ بیٹا آپ لوگوں کو تو یہ باتیں معلوم ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بول دو بس ختم۔ دیکھو یہ دھیان میں رکھو کہ ہمارے ذمے بلاغ مبین ہی ہے اور کچھ نہیں ہمارے ذمے، عمل کروانا ہمارے ذمے نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پہ داروغہ نہیں بنائے گئے، آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے۔ جو نہیں مانے گا تو ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، وہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں، آپ حساب مت لیجیے، آپ صرف بات پہنچائیے، آپ کا کام بات پہنچانا ہے۔ چنانچہ بات پہنچا دے۔ تنہائی کے گناہ سے پریشان ہوں، توبہ کرتا ہوں مگر ٹوٹ جاتی ہے۔ زیادہ تنہائی میں مت رہو، ہر ممکن کوشش کرو کہ لوگوں میں رہو۔ جو گناہ تنہائی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ تنہائی سے اپنے کو دور رکھو، بس اس کے لیے۔ یہاں تک کہ کبھی انسان کو غسل خانے کی تنہائی میں بھی ڈر ہے کہ گناہ ہوگا تو ٹائم مقرر کرو اور کسی کو بتاؤ کہ جو ہے میرا انتظار کرو اور مجھے کھٹکا دو اگر اتنی دیر ہو جائے۔ بس وہ کام جیسے مثلا نہانا ہے، 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر ڈالنا ہے، اور غسل واجب ہے تو کلی بھی کرنا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے۔ تو کتنا وقت لگتا ہے؟ بس اتنے وقت کے لیے جائے ایسا مریض جس کا نفس قابو میں نہ ہو، کوئی تنہائی میں نہ جائے۔ بیت الخلاء میں بھی بقدر ضرورت ہی، بہت زیادہ، سبھی لوگ بقدر ضرورت جاتے ہیں، لیکن کبھی آدمی خیالات میں کھو جاتا ہے۔ ایسا آدمی جو خیالات میں کھونے کا عادی ہے تو خیالات میں کھونے کے لیے نہیں جاؤ، ضرورت پوری کرو۔ اس کا نام جو ہے ضرورت خانہ ہی ہے، وہاں آدمی ضرورت ہی سے جاتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں۔ اکیلے کمرے میں کبھی نہیں رہو، بس جب بھی رہو کچھ لوگوں کے سامنے رہو، علانیہ رہو۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے ہمارا نفس تنہائی میں ہم کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تو تنہائی ہونے مت دو۔ بس کیا ضروری ہے کہ آدمی اکیلا رہے؟ ضروری نہیں ہے، تنہائی ہونے مت دو بس۔ اب پھر صرف سوچنے اور افسوس کرتے رہنے سے اپنے حالات کی اصلاح نہیں ہوتی۔ فکر کرو، کچھ دن نیک لوگوں کی صحبت کا انتظام کرو، نیک صحبت میں رہو، جا کر کے وقت نکالو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو اور نگرانی میں رہو۔
کچھ دن میں پھر مشق ہو جائے گی، جب مشق ہو جائے گی تو پھر اپنے کام میں لگو۔ اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، سر میں مستقل درد رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی سر کے بال نوچ رہا ہے، علاج بھی کیا جا رہا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دوائی کھانے تک ٹھیک رہتا ہے، پھر درد شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے کرم سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقرہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس تکلیف کو اپنے قدرت سے دور فرما دے۔ دوائیں دور کریں نہ کریں، اللہ تو کرنے پہ قادر ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس مستقل تکلیف کو ختم فرما دے۔ باقی اہلیہ سے یہ بار بار مذاکرہ کرتے رہو کہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی زبان پر شکوہ نہ آئے اور اس آزمائش میں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ دعا اور شفا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مانگتے رہیں۔ اور جہاں تک اس سلسلے میں وظیفے کی بات ہے تو مسنون دعا ہے، کسی عالم سے لکھوا لو یا کوئی بھی بتا دیں گے، لکھ کے دے دیں گے، اور اگر آپ خود جانتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ خود بیوی کو سکھا دیجئے، اور آپ پڑھیں تو من شر ما تجد وتحاذر پڑھیں۔ درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھنا، 3 مرتبہ بسم اللہ کہنا، اور یہ دعا پڑھ لینا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، ان کو بھی سکھا دیجئے، خود بھی دم کر دیا کیجئے۔ اللہ تعالی سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کریے، میں نیک اعمال کرتا ہوں تو گناہ کے کام بھی زیادہ رغبت دلاتا ہے، الحمدللہ بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہماری اہلیہ نے حضرت کو سلام عرض کیا ہے، علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ عشق مجازی سے توبہ کرنے کے بعد بھی بار بار خیال دل میں آتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ خیالات آنے دو، عمل مت کرو، بس ان خیالات کے آنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، عمل مت کرو، بلکہ جتنا خیالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہوں، لیکن دعا کرتے وقت رونا نہیں آتا۔ رونے والوں کا شکل بنا لو، اتنا بھی کافی ہے۔ اگر خدا کی محبت دل میں ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو رہی ہے، یہ سب اللہ سے محبت ہونے کی علامت ہے۔ نہیں ہوتی تو کیا پرواہ کرتا؟ کفار و مشرکین کیا پرواہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ فنا فی اللہ بننا چاہتا ہوں، بس اللہ کی راہ میں چلتے رہو، عبادت کثرت سے کرو، سنتوں کا اہتمام کرو، ایسا ہی بندہ فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ بس اوقات اچھا کھانا، اچھا کپڑے ملتے ہیں، اتنی خواہش ہو رہی ہے، تو خواہشوں نے اللہ پاک نے مال میں گنجائش دی ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل ہونے کا خیال آ رہا ہے، خیال آئے تو رد کر دو۔ خیال آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خیال باقی رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ جو ہمارے اختیار میں ہے اس کا مواخذہ ہوگا، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ خیالات کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آنے دو، لیکن آپ اس کو صحیح سمجھتے ہو، باقی رکھتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو تو پھر یہ گناہ ہے۔ یہ نہ کرو تو کوئی فکر کی بات نہیں، خیالات سے مت گھبراؤ۔ تبلیغی جماعت کے بھائی رمضان المبارک میں جماعت میں 3 دن کی جماعت میں ضروری سمجھتے ہیں، کیا یہ 3 دن کا نکلنا ضروری ہے؟ دوسرے کا سوال ہم سے مت کرو، اس واسطے اپنے سوالات کرو۔ آپ نہیں سمجھتے ہو تو کافی ہے، دوسرا سمجھتا ہے تو وہ جانے بھائی، اس کی ذمہ داری ہے، ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے۔ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد 40 دن جماعت میں نکلنا قربانی پر نکلنا سمجھتے ہیں، شادی ہو کر 1 مہینہ ہوا ہے تو کیا آپ میں ضرور ہیں؟ فی الحال اپنی بیوی کی دلداری کے لیے اس کے ساتھ رہنا
یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت کرتے رہو۔ تصور شیخ کی حقیقت کیا ہے اور اس کا طریقہ اور اس کے فوائد کیا ہے؟ ایسا کام مت کرو رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جب بھی کسی نیک کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت برا خیال بھی آتا ہے، وہ نیک کام کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان کے اندر مباحثہ ہوتا رہتا ہے، محادثہ چلتا رہتا ہے۔ اچھی بات کا خیال آتا ہے، معاً بری بات کا خیال آتا ہے، بری بات کا خیال آتا ہے، معاً اچھی بات کا خیال آتا ہے۔ یہ من جانب اللہ ایک نظام ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ہر موقع پر اچھے خیال کو غالب کر لینا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اچھے والے کو لے لیں اور برے والے کو چھوڑ دیں۔ نیکی کرنے کا خیال آیا تو گناہ کا آ گیا، گناہ کا آ گیا تو اس کو چھوڑ دو، نیکی والے کو لے لو۔ یہ ہمارا کام ہے، فیصلہ کرنا اور اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ نے اس میں کسی کو عاجز نہیں رکھا، سب کو قادر بنایا ہے۔ کسی بھی کام میں یکسوئی پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مراقبے میں بھی ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ انتشار کے اسباب تلاش کرو، کن وجوہات سے انتشار ہو رہا ہے، ان وجوہات کو کمزور کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت ذہن و نگاہ ہمیشہ گناہوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ وہی بات میں نے بتایا، خیالات کو چھوڑ دو، جو کرنا ہے وہ کرو۔ ذہن کچھ بھی چاہتا ہو، نظر کچھ بھی چاہتی ہو، کرنا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، بس یہ طے کر لو۔ نصیحتوں کا اثر صرف مجلس کے حد تک ہی رہ رہا ہے۔ نصیحتوں کا اثر مجلس کی حد تک اس شخص کا رہتا ہے جس شخص کا ارادہ ہی نہیں ہے یہ اس اثر کو باقی رکھے۔ جس کا ارادہ ہے تھوڑا چلتا ہے، آگے بھی چلتا ہے، اثر رہتا ہے۔ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں 15 دن رہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہفتے رہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اخیر دنوں میں غفلت ہو جاتی ہے مہینہ ختم ہوتے ہوتے، بعض لوگ کہتے ہیں 10 دن 1 ہفتے تک تو چل رہا۔ تو بھائی لوگوں کا آگے چل رہا ہے، ہمارا یہیں کیوں رکا ہوا ہے کہ یہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ جب دوسرے لوگوں کو کچھ اور عرصے تک بھی رہتا ہے تو ہمارا بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ہمارے ارادے و فکر کی کمی ہے۔ اگر ہم فکر کریں گے تبھی کام ہوگا، کامیابی تو کام سے ہوگی۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ نماز کے بعد کام، نماز کام کے بعد ہوتی ہے۔ کام کے بعد ہوتی ہے کا مطلب اگر اذان ہوئی ہے، مسجد قریب ہے، کسی اور سے مجبوری نہیں ہے تو جماعت سے وقت پر نماز پہلے ہونی چاہیے، کام بعد میں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا ہو کہ کوئی کسی کمپنی میں ہو، کسی ملازمت میں ہو اور وہاں پر وہ ایسی پابندی نہیں کر سکتا، بہرحال قضا نہ ہونے پائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا والدین کے گناہوں کی وجہ سے اولاد پر اثر ہوتا ہے کہ کم عمری یا عین جوانی کے وقت انتقال ہو جاتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا وبال کسی دوسرے پر نہیں ڈالتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ماں باپ اپنا گھر کا ماحول دین والا نہیں رکھتے اور بچے اسی ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو عملاً ان کے اعمال بھی خراب ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، یہ کامن بات ہے جو کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا انتقام لینا تو خدا کسی کے گناہ کا کسی سے انتقام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ۔ چند دن پہلے حادثے میں بھائی کا انتقال ہو گیا، سامنے والے کو معاف تو کر دیا مگر بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ کیوں معاف کر دیا، بدلہ لے لینا چاہیے تھا۔ اب بھائی ایک اچھا کام کر چکے ہو، یہ سمجھ کر کے کہ چلو موت مقدر تھی، ہو گئی، اب ٹکرانے والے کو یا جس کی غلطی تھی اس کو آپ نے درگزر کر دیا تو کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو اچھا کام کیا، اب اس اچھے کام سے رجوع کا کیوں خیال آ رہا ہے؟ اس اچھے کام سے اب رجوع مت کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہاں اگر آپ اس وقت میں مواخذہ کرتے، اس کو پکڑواتے اور اس کی غلطی ہوتی تو اس سے اس کا ہر جانہ وصول کرتے، یہ سب شرعی طور پر احکام معلوم کر کے بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک کی غلطی سے کسی کی جان چلی گئی ہے اور اس میں غلطی ہی ہے، وہ قاتل عمد تو نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس سے کیا بدلہ لیں گے اس سے؟ تو اس وجہ سے ہم کو اس سلسلے میں ہاں مال کے نقصان کے بارے میں بدلہ لینے کے احکام معلوم کر کے مال کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن یا تو جان کا نقصان ہوا ہے اور آپ نے معاف بھی کر دیا ہے تو اچھا ہی کر دیا، چلو چھوڑو۔
حج کی ادائیگی سے قبل عمرہ کرنا کیسا ہے، جبکہ ابھی حج کے لیے مالی طاقت نہیں ہے تو عمرہ ہی کر لو، کیا حرج ہے؟ عمرے کے دن ہیں، حج کرنے کی صلاحیت نہیں، عمرہ کم پیسے میں ہو جاتا ہے تو کر لو۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ حج کر کے ہی عمرہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے میرا ایک لڑکا میری سالی کو گود دیا ہوں، کیا یہ امر درست ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اولاد آپ کی ہوگی، حقوق آپ سے وابستہ ہوں گے اس کے سارے، ان کے بچوں کے حقوق تلف نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو اولاد ہے دوسری تو جو حقوق ہے وہ ان کے ہوگے۔ اسی طرح میراث کے جو حقوق ہیں وہ متبنہ کے لیے نہیں ہے، وہ وارث نہیں بن رہا ہے، وارث اپنے ماں باپ کا ہی بنے گا، وہ اپنے ہی مورث کا وارث بنے گا، یہ احکام ہے۔ پھر اسی طریقے سے پردے کے احکام ہیں، اگر وہ جس نے پرورش کی ہے اس نے دودھ پلایا ہے تو ٹھیک ہے، وہ رضاعی ماں باپ ہو گئے اس کے، اور اگر نہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کے بالغ ہونے کے بعد حجاب کا، لڑکی ہے تو والد کو یعنی پال لینے والے کو، اور لڑکا ہے تو ماں کو جس نے پالا ہے تو حجاب ہے۔ اماں بابا بول سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہ قوانین نہیں بدلیں گے، احکام اپنی جگہ پر رہیں گے، وہ جس کی اولاد ہے اسی سے وابستہ رہیں گے احکام سارے۔ فرض نماز کا قضا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ جب موقع ملے تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کرتے رہیے، یا تو پہلے فجروں کو نمٹا لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں ایک دن بیٹھ کے اچھی طرح تحری یعنی غور و فکر کر کے متعین کر لو کہ ماضی میں فجر کتنی چھوٹی میری، ظہر کتنی چھوٹی، اپنے تجربے سے اپنی معلومات، اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں غور کر کے، الٹ اپنے غور کر کے کچھ متعین کر لو کہ بھئی اتنی فجریں پڑھنا ہیں، اتنے ظہر پڑھنے ہیں، اتنے عصر پڑھنے ہیں، اس کو طے کر کے لکھ لو، اور اس کے بعد ایک ایک پڑھتے رہو، چاہے ایک ساتھ پہلے فجر سے فارغ ہو جاؤ، چاہے روزانہ 5 نمازیں پڑھ کے ایک دن کی نمازیں نمٹا لو، جیسی سہولت ہو کرتے رہو، کرنا ہے۔ مگر انکم ٹیکس سے رقم بچانے کے لیے کوئی جھوٹی رسید لگانا درست ہے کیا؟ اس وقت یعنی آج کل کے حالات میں تو یہ اپنے قریب میں جو مفتی صاحب ہیں ان سے طریقہ معلوم کر لو کہ کس طریقے سے بچنے کے کیا کیا جواز کی شکلیں ہیں، وہ معلوم کر لو۔ عرض گزارش یہ ہے کہ کوئی طالب علم دوسرے طالب علم پر حکم چلا سکتا ہے، طالب علم کو خود اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر وہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے؟ دوستوں میں طالب علم سب دوست ہیں، دوست ایک دوسرے کو اچھی بات بتا دیں، بس ختم، کسی کی فکر میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی اپنی فکر ہر شخص کو، اپنے ذات پر ہمیں نفاذ ہے، ہم اپنی ذات کی فکر کریں، دوسروں کو اچھی بات بتانا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر طالب علم بھی کریں ایک دوسرے کو، یہ منع تھوڑی، یہ سب کے لیے ہے۔ دین پر چلنے میں استقامت کی کمی ہے، استقامت کی کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ مستقیم کر دے گا۔ جماعت میں بھی پہلے جاتا تھا مگر اس میں کمی ہے، جو کام آدمی اپنی دین پر استقامت کے لیے بہتر اور مناسب سمجھتا ہے، اگر وہ کسی سے وابستہ نہیں ہے تو جو دین کے اچھے کام ہیں ان کاموں پر مضبوطی سے جمے، ہر کام کا فائدہ پابندی سے ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی سے وابستہ ہے تو جو اپنے لیے دین کے زائد کام تجویز کرتا ہے وہ مشورہ کر کے کرے، فرائض واجبات سنن مؤکدہ کے علاوہ جو بھی کر رہا ہے اس کی اطلاع دے یا پہلے مشورہ کرے اور اس کے بعد کرے، کیونکہ یہ ایک تربیت کا راستہ ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے بیعت کیا ضروری ہے؟ بغیر بیعت کے اصلاح ہو سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بغیر بیعت کے اصلاح ہو گئی ہے۔ شیخ کے علاوہ دوسروں کے بیانات سن سکتے ہیں؟ کئی دفعے میں نے یہ بات بتا دی ہے، اس سوال کا جواب، کوئی نئے صاحب ہوں گے تو نیا سوال ہو گیا ہی، یہی بات میں نے بتائی کہ بیان تو اہل حق میں سے کسی کا بھی سنو، لیکن اپنی تربیت و اصلاح کے متعلق مشورہ اور صحبت صرف اپنے شیخ کی اختیار کرو۔ اصلاح نفس سے متعلق متعدد افراد کی جانب سے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے سماعت کی بنا پر جوابات ذہن میں ہوتے ہیں، اب خطا سرزد ہونے پر پھر سے سوالات کرنا چاہتے ہیں یا انہی جوابات پر اکتفا کرتے ہوئے عمل کرتے رہنا چاہیے؟ بھائی جو عام چیزیں ہیں وہ اسی لیے سب کو سنائی جا رہی ہیں
کہ ان کے علم میں رہیں، ضرورت پڑنے پر ان کو بھی کام آئے، ان کو بھی کام آئے، سب کو کام آئے، اس کے لیے ہے بس۔ ہاں خاص حالات میں اپنی حالت بتا کر شیخ سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ آج کے بے دینی کی حالت میں مستورات کا نظام قیام طعام کے ساتھ مدرسہ کرنا کیسا ہے، رہبری فرمائیں۔ اگر موانع نہ ہو، یعنی ایسا انتظام جس انتظام میں ان لوگوں کے حقوق اسلام ادا ہو سکتے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ مشکل کام ضرور ہے مگر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بچیوں کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، دینی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اقامتی انتظام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کرنے والے اس کو دیکھ لیں کہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ایک بہت طویل ملفوظ اس مسئلے سے متعلق ہے، کہیں حضرت نے کسی عنوان پہ بیان کر دیا ہے۔ وہ نظما نسوان چلانے والے نظما ان کو سب کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو حکمت کی باتیں، احتیاط کی باتیں بتائی گئی ہیں ان سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نفس انسان کا بڑا دشمن ہے، اور اپنے لیے خطرات مول لینے کے بعد خطرات سے بچنے کی فکر ہر چیز سے بڑھ کر آدمی کو ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہ کرنے سے بہت سے نامناسب حادثات و واقعات نسوان کے مدارس کے وجود میں آتے ہیں، اور برائی جو ہوتی ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، پھر اسلام بدنام ہوتا ہے، علماء بدنام ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے دیکھ لیں کہ میں اس کو اعلیٰ درجے کی احتیاط والا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے، ایسی چیز میں ہاتھ نہ ڈالے، اور اگر کر سکتا ہے تو کرے۔ ایک بات اس میں حضرت نے یہ بھی فرمائی، وہ ایک صاحب کو پلر سے آگے کرو، بہت دیر سے سر کو ہاتھ لگا کے بیزارگی سے بیٹھے ہوئے یہ صاحب، اتنی بے نیازی سے کائی کو آئے ہو بھائی اس مجلس میں۔ تو ایک بات حضرت نے اس کے اندر یہ بھی فرمائی ہے کہ اپنے محرم کو اندرون کا ذمہ دار بنائیں اور خود بیرون کا ذمہ دار رہیں۔ اپنی آفس باہر اور اس آفس سے اندرون کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اندر سی سی کیمرے وغیرہ لگاتے ہیں آج کل، ہر جگہ لگانا قانوناً بھی ضروری ہے، تو جو اس کا سسٹم ہے وہ سسٹم بھی عورت کے دفتر ہی میں رہے، مرد کے دفتر سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے۔ مرد صرف بالکل لا تعلق ہو، اس دروازے کے اندر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نظام بنانا، یہ نظام اپنی محرم کو بتانا، اور محرم مدرسہ چلانا، وہ خود چلائے گی، وہ خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ اندر داخلہ بھی نہیں، اندر کا تصور بھی نہیں، اس لیے کہ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے پھر وہ نسوانی خیالات اور نسوانی جذبات اور نسوانی مزاج روز بروز بڑھتا رہتا ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد شیطان طرح طرح کے وساوس لاتا ہے، خیالات لاتا ہے، اقدامات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وجہ سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اندر، وہ ہمارے محرم کو معلوم ہے، بس ہمارے محرم کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو لائق بنا کر ان کو اندر کا نگراں بنا دیں گے، اور خود ان کو ہدایات دیتے رہیں، احکامات دیتے رہیں۔ یہ حضرت نے بڑی نکتے کی بات کہی ہے۔ بسا اوقات جو اندر کی ذمہ دار ہے ناظمہ، ناظم صاحب کی وہ محرم ہی نہیں ہے، لہذا ان کا یہ جو روابط ہیں کنٹینیو مدرسے ہی کے خاطر سے ہی، وہ روابط ایک دن ناجائز روابط میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے محرم کو اندر ذمہ دار بنانا ضروری ہے، اور رابطہ صرف اس سے اور کسی سے نہیں، اس کے توسط سے باقی لوگوں سے رابطہ، ڈائریکٹ کسی سے رابطہ نہیں۔ یہی نہیں کر کے بہت لوگوں نے دین کو رسوا کر دیا، بدنام کر دیا، اور خود بھی ذلیل ہوئے۔ والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد دیندار ہو، گزارش ہو کہ اولاد کی تربیت کیسے کرے۔ اولاد کی تربیت پر متعدد کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں، اولاد کی تربیت سے متعلق کتابیں حاصل کریے، پڑھیے، جزئی معلومات تفصیل سے سامنے آئیں گی۔ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرب اللہ کے دین پہ چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنے اندر اصلاح کی طلب کیسے پیدا ہو؟ جب یہ پتہ چلے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، تو پھر اس کو طلب پیدا ہو جائے گی خود بخود کہ میں ایسا نہ کروں۔
اکابر کو جو علم ملا تھا وہ چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کروں؟ اکابر کو جو علم ملا تھا، ایک علم تو وہ ہے جس کو کتاب و سنت کا علم کہا جاتا ہے، تو عالم بنو تو کتاب و سنت کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ایک علم وہ ہے جس کو علم موہوبہ کہا جاتا ہے، متقی بنو تو اللہ وہ عطا کرتا ہے، مگر عالم ہی کو ملے گا، جاہل کو تو اللہ وہبی علم نہیں عطا فرماتا، اس لیے کہ جو وہبی علم ہے اسے علم ظاہری کی کسوٹی پر رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، دونوں کا احتمال ہے، اس لیے علم ظاہر ہی پر رکھ کے دیکھنا پڑے گا اس کو۔ تو اصل جو علم ہے وہ علم کتاب و سنت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وقت بہت برباد کرتا ہوں، وقت کی قدر دل میں کیسے لاؤں؟ بھائی جس آدمی کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے وہ وقت برباد کرتا ہے، اگر کوئی مقصد ہے زندگی کا تو وقت کم ہے آپ کے پاس، برباد کرنے کو کہاں سے وقت ہے؟ جو ہے وہ بھی کافی نہیں ہے۔ محنت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، محنت کرنا کی توفیق کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے صحت دی، سلامتی دی، عمر دی، جوانی دی، رگ پٹھے دیے، طاقت دی، یہ تو توفیق ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ اب اپنا کرنا ہے، ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ ذہن میں گناہ کے خیالات آنا اور پیدا کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ خیالات خود سے آتے ہیں، اور ان خیالات کو برقرار رکھنا، اس کے بارے میں منصوبہ بنانا اور اس پر عمل کی راہیں سوچنا، یہ پلان ہے۔ پلان تو اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے، اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا کرے؟ حق تعالی شانہ کی قدرت، اس کا انتقام، اس کی پکڑ، اور جن ماضی کے اقوام، بڑی بڑی طاقتور اقوام کو اللہ تعالیٰ نے جس آسانی سے اپنی گرفت میں لے لیا اور جس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان میں تدبر کرو، غور کرو، جو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی تو ایسے قادر بادشاہ کی نافرمانی انسان نہیں کرے گا۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو پہلے ہی بنا چکے، پھر کیوں اللہ نے وہ ساتھی کو آ کے سوال کرو گے؟ تکبر آ رہا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں، تو جو کر رہے ہو وہ مت کرو، اتنا ہی کرنا ہے کہ دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا ہے، بس سمجھنا چھوڑ دو، تکبر ختم ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ خدا تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات پر غور کرو۔ ذات میں اور اطراف میں اتنے احسانات ہیں کہ ہر احسان پہ غور کرو، اس غور کرنے سے ان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ علم کے اندر عمق پیدا کرنا، علم کے اندر عمقیت کوئی لفظ نہیں ہوتا، عمق ہوتا ہے، عمق، گہرائی پیدا کرنا۔ جو شخص علم میں مسلسل مشغول رہے گا اس کا علم گہرا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کے سند لینے والے کے علم میں کوئی عمق نہیں ہوتا، کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔ جس کی مصروفیت، ممارست و ملازمت علم ہی کی ہے، اس کا علم گہرا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ شیخ کی محبت دل میں کیسے پیدا کروں؟ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے کرو۔ فنا فی الشیخ ہونا چاہتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کس نے اس کو چلا دیا ہے۔ فنا فی الشیخ کیسے ہوتے ہیں؟ فنا فی الشیخ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اس کے بعد ہے جب ہم فنا فی الشریعت ہو چکے ہوں۔ اگر ہم شریعت میں کامل عمل کرنے والے ہو گئے، رسوخ حاصل ہو گیا، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ہر چیز کے اندر اللہ کی نبی کی شریعت اور ان کی سنت آ گئی ہے، اس وقت تک نہ فنا فی اللہ کو سوچو نہ فنا فی الشیخ کو سوچو، فی الحال شریعت پر جمنا یہ سلوک ہے، اور یہی سب سے بڑا سلوک ہے۔ اس کے بعد کیفیات ہیں، کیفیات خود بخود حاصل ہوتی ہیں، اس کے چکر میں مت پڑو، اس کے چکر میں پڑھ کے لوگوں نے دین ہی چھوڑ دیا۔ یعنی بعض لوگوں کو ایسے جذبات پیدا ہوئے، فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ کے، ایسے مرشد مل گئے جنہوں نے ان کو دین ہی سے ہٹا دیا اور دہریت میں مبتلا کر دیا۔ تو کس شوق میں پڑے ہیں؟ کیا بیکار ہمارے سوالات ہیں۔ چھوڑو ان چیزوں کو، پوری نگرانی کرو زندگی کی کہ کہاں میں شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، کہاں میں نبی کی سنت کو ترک کر رہا ہوں۔ بس یہ زخم دھوتے رہو، یہ زخم ختم کرتے رہو۔ شریعت پر اور سنت پر کمال اتباع اور رسوخ اس درجہ
کہ وہ ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے. یہاں تک یعنی جیسے آدمی کھانا نہیں کھایا تو بے چینی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک سنت چھوٹ جائے تو بے چینی ہو، ایک شریعت کا حکم چھوٹ جائے تو بے چینی شروع ہو جائے، تاوقت کہ اسے کر نہ لے. جب تک اتنا رسوخ حاصل نہیں ہو جائے گا شریعت و سنت پر، سالک اپنے کو سالک سمجھے، تو یہ بیکار بات ہے. یہ مقصود حقیقی یہ ہے. اس مقصود حقیقی کے راستے کی کچھ کیفیات ہیں. یہ کیفیات مطلوب نہیں ہیں، مل جائیں نہ مل جائیں کوئی حرج نہیں، مگر اس میں کمی ہو تو مواخذہ ہوگا، سزا ملے گی، پکڑ ہوگی قیامت میں. تو جس چیز کا مواخذہ ہے نفس اس سے ہٹا کر جس چیز کا مواخذہ نہیں ہے اس میں لگا دیا ہے، اس کا ذوق پیدا کر رہا ہے، اس کی آرزو پیدا کر رہا ہے. تو یہ سب بیکار چیزیں ہیں بھائی، اس میں ٹائم مت خراب کرو. دین پہ چلنا سیکھو، دین پہ چلو. کتنی جگہیں ہیں ہمارے اخلاق اسلام کے مطابق نہیں ہو سکے، کتنے عبادتوں میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اہل حقوق کے حقوق تلف ہو رہے ہیں. اب فنا فی الشیخ ہو کے کیا کرے گا، فنا فی اللہ ہو کے کیا کرے گا. سب بیکار دھوکے ہیں نفس کے. صرف یہ بنو کہ میں شریعت پر مضبوطی سے جم جاؤں، اللہ کے دین پہ مضبوطی سے جم جاؤں. جس کو شریعت اور سنت پر ثبات نصیب ہو گیا اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کرامتیں اور مقامات حاصل ہو گئی. یہ عاجز بندہ مدرسے میں خدمت کرتا ہے اور امامت کی خدمت بھی ہے، صبح سے شام تک مصروف رہتا ہوں. عشاء کے بعد کوئی مسلی یا دوست مل جاتے ہیں اور باہر چائے وغیرہ کو چلے جاتے ہیں تو گھر سے فون آتا ہے کہ کہاں ہیں، باہر کیوں جاتے ہیں، چائے گھر میں بنا کے پیو. اب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے. تو اہلیہ کو سمجھا دو کہ بھئی کبھی کبھی مسلی کو کے ساتھ بھی پی لینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے. روز تو نہیں کرتا ہوں ایسا، میں روز تو ٹائم پہ آ جاتا ہوں. دیکھو رات جو ہے وہ بیوی کا حق ہے، یعنی یہ تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. رات بیوی کا حق ہے. دن بھر نبی کتنا کام کرے ہوں گے امت کی، لیکن رات اپنے گھر والوں کو دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے بانٹنا ہے. دن اللہ کے دین کی خدمت کے واسطے، روزی روٹی کے واسطے، اور رات بیوی کے واسطے. تو وہ رات اس کا حق ہے. نئی نویلی ہوتی ہے تو فون کرتی رہتی ہے، اس کو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی اور گھر میں تو نہیں جاتی ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے، سمجھے نہیں. اس لیے وہ بار بار یاد دہانی کراتی ہے، کہاں ہیں آپ، آگے نہیں گیا، کہاں ہیں آپ، اتنی دیر کیوں ہو گئی، وہ پوچھتی رہتی ہے. اب اس کا یہ لخلخہ خدشہ ایک فطری امر ہے. بعض لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، مریض ہوتے ہیں، تو ایسا آپ ذرا سمجھا بجھا لو، اس کو بتا دو کہ بھائی یہ سب جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے دوسروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو اولاً تو اسے مغرب بعد ادا کر لیں آپ، تاکہ عشاء کے بعد ان کے ساتھ جانا نہ پڑے چائے پینے کے واسطے. چائے بسکٹ وغیرہ مغرب بعد کر لو مسلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور عشاء بعد سیدھے گھر چلے جاؤ. عشاء کے بعد سیدھے گھر چلے جانے سے گھر کے بہت سے جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے، نہیں ورنہ پھر یہ سوال اس کا بڑھتا جائے گا، پھر بدگمانی بڑھتی جائے گی، پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا گھر میں. اس لیے ایک دوست کی چائے سے گھر کا سکون بہتر ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دیجیے. والدین کے مابین بہت جھگڑے ہوتے ہیں، والد صبر کرتے ہیں لیکن والدہ نہیں کرتے. دونوں کے درمیان صلح کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن والدہ صحیح بات نہیں مانتی. اب چلو ان لوگوں کی گزر بسر ہو رہی ہے جس طریقے سے بھی، ایسے موقع پہ بیچ بچاؤ کر دو، وقتی طور پر ذرا زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو جائے جھگڑا، بس اتنا کر دو بس. اور کسی ایک کو سمجھا کے سائڈ میں کر لو اور بس انشاءاللہ اجر ملے گا. باقی یہ ہے کہ اب بعض چیزیں عمر اس میں گزر گئی ہے، اب اس کی اصلاح کیا ہوگی، کیسے درست ہوں گے. تو بڑوں کو چھوٹا درست کر بھی نہیں سکتا، اس لیے صبر سے کام لو. میرے بھائی کو اولاد کی بہت خواہش ہے، 5 سال ہو گئے شادی ہو کر، ایک ہوا تھا وہ بھی چند مہینے میں مر گیا. ایک بچہ ہوا تھا، ایک مرتبہ حمل مجبوراً ساقط کروایا گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اگر ہماری کوشش ہے علاج معالجے کے باوجود نہیں ہو رہا ہے تو رضا الہی ایسی ہی ہے، جو اللہ کی رضا ہے اس سے راضی رہنا چاہیے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تو وہ اللہ جس کو چاہتا ہے، چاروں شکلیں بتا دی ہیں اللہ نے، جس کو چاہتا بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا دونوں بھی نہیں دیتا، تو یہ سب اس کی چاہت ہے، اس لیے راضی برضا رہیں، تدبیریں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تدبیر کرو۔ بدعتی سے روحانی علاج کروانا کیسا ہے؟ وہ بدعتی ہے تو علاج کیا کرے گا، اس کو چھوڑو، جبکہ وہ بار بار درگاہ کو لے جاتا ہے، درگاہوں کو جا کے شرک کرنے کے واسطے اس سے علاج کرا کے بھی کیا کرو گے بھائی؟ کوئی شخص ہم سے ناراض رہ کر انتقال کر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ کیا ہم کسی کو قرض دے کر سود لے سکتے ہیں جبکہ بیوی زبردستی کرے؟ بیوی بھی نہیں لے سکتی، شوہر بھی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتے، سود تو حرام ہے بھائی۔ عرض یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب پڑھنا چاہیے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ چشت کا ایک رسالہ، ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں مشائخ چشت کا تذکرہ کر دیا ہے، ان کو اس کو پڑھو تو اگر پہلے سے کچھ علم رکھتے ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چشتیہ کا مزاج کیا ہے، مذاق کیا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مطالعے کی استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کچھ صفحات پڑھ لیتا ہوں پھر ناغہ ہو جاتا ہے، اس لیے طاقت بقدر مقرر کرو، 3 صفحے مقرر کرو، 5 صفحے مقرر کرو، بس اس کی پابندی کر لو۔ مطالعے کی پابندی، مطالعے میں دل لگنے کے لیے کس کتاب سے اسٹارٹ کروں؟ میرا ذوق یہ ہے کہ سیرت سے اسٹارٹ کرو، پھر صحابہ کے حالات پڑھو، پھر اہل اللہ کے حالات پڑھو۔ عرض خدمت یہ ہے کہ مکتب میں نابالغ طالبات یعنی 10-11 سال کی طالبات کا پڑھنا کیسا ہے؟ مکتب میں جو بچیاں نابالغ ہیں مگر دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں، ان کو بھی مردانے سے نہیں پڑھوانا چاہیے، ان کے لیے زنانہ انتظام کریں۔ میں تو ہر جگہ آج کل یہ کہہ رہا ہوں بھائی جہاں بھی مکتب قائم کرو، لڑکیوں کا الگ کرو، لڑکوں کا الگ کرو، چھوٹی لڑکیاں بھی وہیں پڑھ لیں، کوئی نہیں تو اپنی بہن کو، بیوی کو نورانی قاعدہ پڑھا دو، پھر اس کو بٹھا دو، وہ بچیوں کو پڑھا لے، آپ ان کو پڑھا لیں۔ اس طریقے سے بچیوں کو علیحدہ پڑھانا ہی اس دور میں نہایت ضروری ہے، اور یہ مسئلہ تو کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو بچیاں ابھی چھوٹی ہیں لیکن قد میں بڑی نظر آتی ہیں، ان بچیوں کو بھی بڑوں میں شمار کیا جائے گا، ان کو حجاب میں ہی رکھا جائے گا، کیونکہ یہ فتنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے مرد لوگ پڑھانے کی ذمہ داری یعنی رزق نہ لیں۔ فضول خرچی بہت کرتا ہوں، سخی بننا چاہیے، یہ خیال آتا ہے۔ سخاوت الگ چیز ہے، فضول خرچی الگ چیز ہے۔ سخاوت کو کی تعریف معلوم کر لیجئے۔ فضول خرچی کہتے ہیں بے ضرورت خرچ کرنا، بے ضرورت میں 1 پیسہ خرچ کرنا بھی جائز نہیں، اور ضرورت میں 1000 روپے خرچ کرنا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ضرورت میں خرچ کرنا سخاوت ہے، اور بے ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے، تو اسراف سے بچو، سخاوت میں کوئی حرج نہیں۔ تجربہ بھی کیا ہے، جب خرچ کرتا ہوں تو پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے، مگر وہی گناہ میں خرچ نہ کرو، فضولیات میں خرچ مت کرو، اور جب خرچ نہیں کرتا تو پیسوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کوئی حل بتلائیے، پیسے اضافہ ہوں یا کم ہوں، ہمیں اخراجات کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ یہ خرچ شریعت میں معتبر ہے یا نہیں ہے، تو کرو، نہیں ہے تو نہیں کرو بس۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس لیے رکھا گیا کہ جب اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں تو آنے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضرت سے یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے، اور اتنا وقت نہیں مل سکتا کہ اتنے سارے لوگوں کو وقت دیا جائے اور ان سے بات کی جائے اور ان کا مسئلہ سنا جائے اور ان کو جواب دیا جائے، تو کتنا ٹائم چاہیے؟ پورا دن بھی کافی نہیں ہوگا پھر اس کے واسطے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی اپنے سوالات کے لیے یہ ہمارا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ بہت ہو جاتا ہے، اور اس میں سبھی کے سوالات ہو جاتے ہیں۔ اب اکا دکا کسی شخص کو ہوتا ہے کہ وہ شخصی طور پر کچھ جاننا ہے، اس کو کچھ کھٹک ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو ان لوگوں کے لیے
اگر ہمت ہوتی ہے تو حلقوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آ کر، اس وقت میں پوچھ لے سکتے ہیں۔ لیکن پوچھنے کے لیے بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی کوئی خاص بات ہی نہیں رہتی، وہ خامخواہ لائن میں بیٹھ کے اس کے بعد جو بات پوچھتے ہیں تو وہ کوئی اتنی زیادہ اہمیت کی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اہم کوئی بات ہو شخصی حالات سے متعلق تو اس لیے اس کے لیے آپ پوچھ لینا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ اہم کوئی مشورہ ہو تو وقت لے کر الگ سے آ کے ملنا چاہیے، وہ مل کر مشورہ کر لینا چاہیے۔ نہیں تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں بہت سی باتیں کام آ جاتی ہیں۔ کئی دفعے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوچھنا چاہتا ہے مگر اس کو لکھ کے دینا نہیں آتا، لیکن دوسرے نے پوچھ لیا تو اس کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے بھی معلوم ہو گیا، چلو۔ تو اس طرح فائدہ ہوتا ہے اس اجتماعی سوال و جواب سے، اسی وجہ سے اس کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ فرضی یعنی بے ضرورت سوالات مت کرو، دوسروں کے سوالات مت کرو، اپنی بات پوچھو، بس اپنی بات جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہاں تو بھائی آپ کو کھڑے ہو کے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ آپ ظاہر ہو جائیں، آپ کو تو صرف لکھ کے دے دینا ہے بغیر نام کسی بھی طریقے سے اپنا۔ تو اس وجہ سے اس میں حیا و شرم کی کیا بات ہے، پوچھ لیا جائے، سب کو پتہ چلتا ہے، سب کو علم بڑھ جاتا ہے اس طریقے سے۔ پہلے ہمارے اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خطوط پڑھنے کا پابند کرتے تھے، باقاعدہ النور میں، اور جو حضرت کا ہاں سے رسائل چھپتے تھے اس میں سالکین کے خطوط بھی چھپتے رہتے تھے۔ ان کے نام تو نہیں ہوتے تھے لیکن سوال جواب ہوتے تھے، وہ چھپتے تھے۔ حضرت بہت اہتمام سے سب کو اس کا مطالعہ کرنے کے لیے فرماتے تھے تاکہ احوال بھی سمجھ میں آئیں، احوال کی تحقیق بھی سمجھ میں آ جائے ہماری، اس طرح۔ اور حال تحقیق اس طریقے سے چھپتے تھے، تو احوال بھی سمجھ میں آ جاتے، تحقیق بھی سمجھ میں آ جاتی۔ بعد میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کو اجازت و خلافت دینا چاہتے تھے، کچھ دن پہلے سے ان کو یہ ہدایت دیتے تھے کہ میرے مواعظ پڑھو کثرت سے، میرے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کثرت سے کرو۔ وہ اس لیے کہ بہت مواعظ چھپے ہوئے تھے حضرت کے، اور ان کا مطالعہ کرنے سے شیخ سے مناسبت ہو جاتی، اور مناسبت کے بعد پھر اجازت عطا فرماتے تھے حضرت۔ اسی طریقے سے یہ فرماتے تھے کہ تربیت السالک کا مطالعہ کرو، وہی خطوط کا مجموعہ ہے تربیت السالک۔ لوگوں کے خطوط ہیں، ادنا یعنی مبتدی کے بھی ہیں، منتہی کے بھی ہیں، متوسط لوگوں کے بھی خطوط ہیں، اور ہر طرح سالکین کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اب بھی چھپتا ہے دیوبند وغیرہ میں تربیت السالک کے نام سے۔ تربیت السالک پڑھنے کے لیے حضرت فرماتے تھے، کیوں؟ اس واسطے کہ حالات بھی معلوم ہوں گے، تحقیق بھی معلوم ہوگی۔ حالات سے جو دھوکہ ہو گیا اس کی تحقیق ہو جائے گی، حالات اچھے ہیں تو اس کی تحقیق ہو جائے گی، حالات برے ہیں تو اس کی تحقیق ہو جائے گی۔ ہر شخص اپنے حال کا اظہار بھی نہیں کر پاتا صحیح طریقے سے، تو اس لیے حضرت اس کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ لیکن میں اب کہتا ہوں کہ جو اچھے علماء ہیں وہ لوگ تو پڑھیں تربیت السالک، کیونکہ خطوط بھی بہت زیادہ علمی انداز کے ہیں اور جوابات بھی حضرت حکیم الامت کے ہیں، وہ تو اس لیے ہر کسی کے سمجھ میں آنے والے مسائل نہیں ہیں۔ حضرت کئی مقدمے جوڑتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ سب تھوڑی کہاں سمجھ میں پائیں گے، اس لیے علماء پڑھ لیں۔ اور جو حضرات ہمارے دوسرے سالکین ہیں اور اردو زبان سے اچھی طرح واقف ہیں اور مطالعے کا ذوق ہے، تو وہ حضرت حکیم اختر صاحب کی کتاب تربیت عاشقان خدا، اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں بھی وہی ہے، مریدین کے خطوط ہیں، حضرت کے جوابات ہیں، اب مریدات کے خطوط بھی ہیں، اس کے بھی جوابات ہیں حضرت کے۔ اسی سے اپنے کو اپنے گھر کی تربیت کے گر مل جائیں گے، اس کے اندر پتہ چل جائے گا بھائی عورتوں کو کی نفسیات کیسی ہیں، ان کو ہدایات کیسے دینی چاہیے، یہ سب ہم کو مل جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ اردو سے اچھی طرح واقف ہیں اور سلوک طے کر رہے ہیں، وہ لوگ تربیت عاشقان خدا 3 جلدیں ہیں اس کی، اس میں خطوط ہیں اور حضرت کی ہدایات ہیں، اس کو پڑھ کے آہستہ آہستہ سمجھیں کہ کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی اصلاح ہونی چاہیے اور کن کن پہلوؤں سے اصلاح ہونی چاہیے،
یہ سب چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. اور علماء بالخصوص جن کو اجازت تربیت دی گئی ہے وہ تربیت السالک کو اہتمام سے پڑھے تو اس میں سمجھ میں آئے گا. ہم کو لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے راہ دکھائیں اور کیسے ان کی تربیت اور رہنمائی کریں، اس کی بھی ٹریننگ اس سے ہو جائے گی. تو یہ کام تو حضرت پہلے کرا لیتے تھے لوگوں سے، اس کے بعد اجازت دیتے تھے. بہرحال یہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ اس سے اور بھی آپ لوگوں کو ذہن کھلے گا، چشم کشائی ہوگی، راہ صحیح نظر آئے گی اور آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے. جو لوگ تھکے ہوئے ہوں تھوڑا سا آرام کر لیں. جو لوگ انفرادی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ انفرادی عبادت کرنے میں مشغول مصروف رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.